کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ آئیے اس بات کا پتہ خطبہ شعبانیہ سے لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری جمعے میں استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ امام علی رضا علیہ السلام اپنے جد امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کا برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام دنوں سے بہتر ہے اور تمام راتوں سے برتر ہے۔ اس مبارک مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح، سونا عبادت اور اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور جان لو کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس ماہ میں مغفرت الہی سے محروم رہے۔ اے لوگوں، قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو، غریبوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو۔ اپنی زبان اور آنکھوں اور کانوں کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھو۔ یتیموں سے ایسا سلوک کرو کہ جیسے تم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو۔ نماز کے بہترین وقت میں اپنے ہاتھ اللہ کی جانب بلند کرو کہ یہ وقت خاص رحمت کا وقت ہے۔ جو اس مہینے میں اخلاق بہتر کرے گا، قیامت کے پل صراط کو آسانی سے عبور کرے گا، اور جو یتیموں پر احسان کرے گا، اللہ قیامت میں اس پر احسان کرے گا۔ جو صلہ رحمی کرے گا، اللہ کی رحمت سے متصل ہوگا، اور جو بھی قطع رحمی کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، جس میں گناہوں کی مغفرت بھی شامل ہے، اگرچہ کھجور یا پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس مہینے میں مستحب نماز پڑھنے کا ثواب جہنم سے نجات ہے، اور ایک واجب نماز پڑھنے کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہے۔ جو بھی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے ختم قرآن جیسا اجر ملے گا۔ اے لوگوں، جنت کے دروازے تم پر کھلے ہوئے ہیں، دعا کرو کہ اللہ انہیں تم پر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے تم پر بند ہیں، دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے نہ کھول دیے جائیں۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، اس ماہ کا سب سے بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے، اور اے علی، جو تمہارے ساتھ